بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیو، آپ حضرات کے سامنے آج میں رجب المرجب یعنی کہ 27 رجب کے حوالہ سے گفتگو جاری ہے۔ پیارے بھائیو، ماہ رجب جو ہے یہ بہت ہی حرمت والا اور عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ اس دن میں جو کوئی بھی ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رجب نامی ایک جنت میں نہر ہے جس سے اس کو سیراب کرایا جائے گا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور بہت ہی زیادہ خوشبودار ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی روایت ہے، عام دیگر علماء جو دوسرے مسلک کے ہیں وہ ان احادیث جو ہے نا ضعیف بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ضعیف بولتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ سمجھیے گا اگر فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنا جائز ہے تو پھر اپنے علماء سے ہم پوچھ لینا چاہیے۔ یہ ٹائٹل لگایا ہوا ہے، خبردار 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ لوگ دین کا نام لے کر ایمان کو لوٹنے والے لوگ ہیں۔ اگر ایک بندہ 27 رجب المرجب کو روزہ رکھ لے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لے، سورت واقعہ پڑھ لے، نماز تسبیح پڑھ لے، وہ اس رات کو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو تیرا فتویٰ کہاں جائے گا؟ تو میں پیارے بھائیوں جب ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں تھوڑا جا حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر۔ ایک عورت جو ہے وہ سرے عام یوٹیوب پر آ کر لوگوں کو دین کا نام لے کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھائی، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ کرے گا تو بہت زیادہ ثواب ہوگا، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہم کب کہہ رہے ہیں یہ روزہ رکھنا فرض ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں یہ روزہ رکھنا واجب ہے؟ اگر اس رات کو کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، ہر رات اسی نے بنائی ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ کا قرآن پڑھ لے، نفل ادا کر لے، تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ شعب الایمان کی روایت ہے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جو کوئی اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب کس نے عطا کرنا ہے؟ اللہ نے کہ مولوی صاحب نے یا کسی یوٹیوبر نے؟ نہیں پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بات واضح روشن کی طرح واضح ہے کہ ہم شروع ہی سے ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کرام کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ اس رات کو 27 رجب المرجب کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کو معراج ہوا ہے۔ اگر اختلاف ہے اس طریق میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اگر یہ آپ کہیں کہ ہر عبادت جو آقا کریم نے کی ہے، تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو میرے آقا نے نہیں کیے، ان کی یعنی کہ سہولت اس وقت کی سہولت نہ تھے لیکن اب وہ ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم حج پہ جاتے ہیں تو کیا پہلے لوگ کہاں پہ جاتے تھے؟ کس طرح جاتے تھے؟ پیدل جاتے تھے نا، یا سواری پہ جاتے تھے۔ آج ہم کہاں جاتے ہیں؟ جہاز پہ۔ تو ابھی آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ کس نبی کی سنت ہے تو آپ بتا سکتے ہیں؟ یہی چلو آپ سے پوچھ لے کہ عورت کا سرے عام قرآن پڑھنے کی آواز کا بھی پڑھتا ہے، وہ سرے عام یوٹیوبر پہ آ کے
جناب یوٹیوب پہ آ کے وہ بیان کر رہی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر کوئی مستحب عمل کرتا ہے تو ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی روزہ رکھے، نوافل پڑھے، ٹھیک ہے، دیگر طریقوں کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے، بالکل یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ نفلوں کا طریقہ حدیث میں نہیں، لیکن مستحب تو ہے نا۔ علماء کرام، بزرگان دین، اکابرین، احناف کو تو یہ عمل منظور ہے نا، ان کو تو قبول ہے نا، تو پھر ان لوگوں کو کرنے دے۔ بس جو ہے نا اپنے منہ سے بولی جا رہے ہیں، بس جو بھی منہ میں آ رہا ہے، زبان میں آ رہا ہے، بس لوگوں کو گمراہ کری جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں یہ مستحب عمل سمجھ کے کر رہا ہوں، تو ثواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں دینا۔ تو یہ واضح بات ہے پیارے بھائیوں۔ اسی رات کو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور اس رات کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ پر یعنی کہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ بیان کرے، ان لوگوں کو بتائیں۔ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو ان کو نفل پڑھنے دے، اگر کوئی محفل کر رہا ہے تو ان کو محفل کرنے دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں نا پیارے بھائیوں۔ تو اسی طرح تو پھر دیکھو نا، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو دین میں نئی بات ایجاد کی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کسی اور سنت ختم ہو جائے، تو اس رات کو کون سی اور سنت ہے جو ختم ہو جاتی ہے؟ پیارے بھائیوں، یہ عبادت ہے، لوگوں کو عبادت کرنے دے، گمراہ نہ کرے لوگوں کو۔ یہ ہمارے اکابرین شروع ہی سے الحمدللہ شب معراج ہے، شب برات ہے، اور شب قدر ہے، اس میں اللہ کے نیک بندے نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں پیارے بھائیوں۔ تو میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ آپ نے کسی بندے کی بات کو اپنے کان پر نہیں دھرنا، اپنی مرضی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اسی رات میں الحمدللہ آپ نے ذکر بھی کرنا ہے، آپ نے آخرت کا فکر بھی کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا قرآن بھی پڑھنا ہے، سورت یاسین کی تلاوت بھی کرنی ہے، سورت ملک کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، اوابین بھی پڑھنی ہے، اور رات کو عبادت اور دن کو آپ نے روزہ ضرور رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے اسی رات اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھنا ہے۔ کسی بندے کی بات آپ نے کان پر نہیں دھرنا، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ آپ نے نفل بھی پڑھنے ہیں، روزہ بھی صبح اٹھ کے رکھنا ہے، اور صدقہ خیرات بھی اپنے مال میں سے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دے اجازت، دعا میں رکھیے گا یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔